معزز ممبران اسلام آباد بار کونسل، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ اے آر صدیقی اور آج میں بات کروں گا 2 روز قبل اسلام آباد بار کونسل کے ایک ممبرز، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے کچھ ریپرزنٹیٹیو اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ریپرزنٹیٹیوز بشمول فارم 47 کے ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ پریس کانفرنس کی۔ اس کا آج پوسٹ مارٹم کروں گا، عقل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، جب میں نے ان کو سنا تو میں نے کرکس یہ نکالا کہ انہوں نے 3 ایشو پہ بات کی۔ ایک ججز روٹیشن کے حوالے سے، دوسرا ججز کرپشن کے حوالے سے۔ یہاں پر میں پوز دیتا ہوں کہ کیا صرف ججز ہی کرپشن کر رہے ہیں یا پھر ججز کے ساتھ ایک مراد یافتہ وکلا طبقہ جو ہے دیئر ہینڈز ان کلب ود دوز ججز، یعنی کہ صرف کیا کرپشن میں لتھڑے ہوئے ججز ہیں یا چند وکلا بھی ہینڈز ان گلو جو ہیں وہ بھی اس کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات کروں گا۔ اور پھر ججز اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی دلیل سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے روٹیشن پہ آتا ہوں۔ یقین جانیے کیونکہ ہمیں تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا شوق ہے اور پریکٹیکل بھی دیکھ چکے ہیں، تو جب 2010 کا اسلام آباد ایکٹ آیا اس وقت میں نے کہا کہ جناب یہ خلاف عقل اور خلاف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ غالباً 2012 یا 13 جس وقت نایاب گردیزی صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان کے دفتر میں کافی لوگ بیٹھے تھے اور میں نے وہاں پر یہ رائے دی تھی، جبکہ نایاب گردیزی صاحب جیسے لوگ بہت خوش تھے کہ جناب اس کی وجہ سے اب لوکلز کو بڑا فائدہ ہوگا، اسلام آباد بار ایسوسیشن کے ممبرز کو فائدہ ہوگا۔ تو میں نے دلیل سے یہ بات کی تھی، دیکھیے فائدہ نقصان مت دیکھیں، یہ دیکھیں کہ کیا اٹ از اگینسٹ دی پرنسپل آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اور ول اٹ فیور ٹو دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ اور میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ 150 سال پہلے جو انگریزوں نے ایڈمنسٹریٹو کورٹس کے حوالے سے، پوسٹوں کے حوالے سے ایک ریگولیشنز بنائی تھی، اس میں 2 چیزیں مین تھی۔ ایک یہ کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ لیول بہت بڑے ہوتے تھے، کمیونیکیشن بھی مشکل ہوتی تھی، تو تحصیل تو دور کی بات ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی وہ مقامی شخص اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر ٹینیور پوسٹ یعنی کہ 3 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے تھے، یہی بیسک پرنسپل ہے، جبکہ یہ دونوں وائلیٹ کر رہے تھے۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ میرا موضوع، میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا میرے جیسے لوگوں کا، وہ بالکل درست ہے۔ اب میں آتا ہوں پریکٹیکلی، یہ روٹیشن کی جو بات کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ مراد یافتہ وکلا طبقہ میں سے ہیں، اور اس وقت 2022 میں جو پاکستان میں صبا ہے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ دے آر ان اے پوزیشن، یہ حکومتی وکلا ہے۔ اب حکومتی وکلا 2010 سے دیکھ لیں 16 سال انہوں نے کیا کیا؟ نتھنگ، 0/0 یا 0 ضرب 0 ایکول ٹو 0، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے جب کچھ نہیں کیا اور آج حکومت میں ہے، صبح کو یہ کسی منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، دن کو کسی منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کو ان کی جو ڈنر ہے کسی منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کی بات کرنا ہی غلط ہے۔ ان کا کام ہے ٹیک ایکشن، they can make law, they can do anything for the rotation of judges۔ یہ یقینی طور پہ ہم تمام وکلا کا مطالبہ ہے، کیونکہ اٹ ول سرو دی پرنسپل آف جسٹس، اور ان کا یہاں رہنا جو ہے نیچرل جسٹس یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے خلاف ہے۔ اب میں ججز کرپشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، تو اس میں اگر یہاں پر 7000 وکلا ہے، ان سب کو معلوم ہے نو ڈاؤٹ اس سے بربادی ہی بربادی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا ٹرانسفر ہونا ضروری ہے، ان سے ہماری دشمنی نہیں ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے روٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کرپشن کے حوالے سے میں ایڈ کر دوں میرے معزز وکلا، مراد یافتہ طبقہ وکلا، کہ کرپشن میں صرف ججز نہیں ہے، آپ نے پوری بات نہیں کی، آپ نے صرف اپنے مقصد کی بات کی ہے، اور میں آپ کو دلیل لاجک سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک مراد یافتہ طبقہ وکلا بھی شامل ہے، اور وہی طبقہ ہے جس کو ہم پریزیوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہی بڑے بڑے چیمبر ہیں، وہیں سے سول جج بنیں گے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنیں گے، ایڈیشنل سیشن جج بنیں گے، ہائی کورٹ میں بھی ایلیویٹ ہو کے جائیں گے، اور یہی چیمبر یہاں پر پریکٹس کرے گا، اور پھر چیمبر پریکٹس ہوگی، اور پھر بیٹھکوں میں جا کے فیصلے ہوں گے، اور یہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ اب بینیفیشریز کو میں مختصر آپ کو بتا دوں، یہی مراد یافتہ طبقہ ہے۔ اگر اس میں بھی میں سجیشن دے دوں
کہ 10 اور 15 سال میں آپ دیکھ لیں کن کن کے وکلا کے 10-15 سالوں میں آپ دیکھ لیں یا 16 سال میں جو یہ سچویشن ہوئی کن کن وکلا کے دل پھرے ہیں. ان وکلا جو لوکل وکلا ہیں یا باہر سے آئے ہوئے ہیں یا اسلام آباد کے ایک گاؤں میں کے رہنے والے لوگ یہاں پر پیدل آیا کرتے تھے یا کھٹارا گاڑیوں میں آتے تھے. اور 2014-15 میں جب فٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ کیا تو وہاں پر ایک نہیں دو نہیں تین چار چیمبر پہ قبضہ کر کے بڑے بڑے دفاتر بنا لیے. یہ وہ وکلا ہے جو کہ مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس سے جن کا تعلق تھا، لیکن 10-15 سالوں میں ایسے ان کے دن پھرے کہ اب وہ فارچونر اور SUV گاڑیوں پر آتے ہیں. گھر بھی ریزیڈینشل کے لیے انہوں نے پوش ایریا سیکٹر کے وہاں پر رہ رہے ہیں اور پوشی ایریا میں انہوں نے دفاتر 1-2 کنالوں پہ اپنے دفاتر بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ وکالت کے حوالے سے دیکھا جائے ہمارے جیسے ہی وکیل ہیں، شاید ہمارے سے کم بولنے والے وکیل ہیں، دلیل سے بولنے والے وکیل نہیں ہوں گے، لیکن کمائی کے لحاظ سے وہ صرف کروڑ پتی نہیں ارب پتی بھی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک کمیٹی بنا لیں، ہم 10-15-20 سالوں کی لسٹ بناتے ہیں. یقین جانیے جو کروڑ پتی ارب پتی ہیں صرف ایک FBR کے ٹیکسز ان کے 15 سال سے نکال لیں تو وہاں پر بھی انہوں نے پے نہیں کیا ہوگا، جس سے ڈیفرنس پتہ لگ جائے گا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. بہرحال اس حوالے سے میں کل ایک بہت بڑے امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ انٹرویو کروں گا جن کو ایچی بیچی نیٹی گریٹی سارا پتہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹیل میں اس کو بات کریں گے. وہ شخصیت میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ کل کا انٹرویو ضرور سنیے گا. اب آ جاتے ہیں ججز اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں عرض کروں یہی وہ اشخاص ہیں جو تھوڑے عرصے پہلے آپ ججز اپائنٹمنٹ روٹیشن کے حوالے سے ٹرانسفر کے حوالے سے کہتے تھے کہ جناب باہر سے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ویلکم انہوں نے ہی کیا جو اس وقت باہر سے آئے ہوئے ججز ہیں. اور آج کہتے ہیں کہ یہاں سے ججز اپائنٹمنٹ کی جائے. اس لیے کی جائے کیونکہ یہ جو ہے لائن لگا کر بیٹھے ہیں کہ جناب ہم نے پیسے بھی خوب کما لیے، ہم نے سب کچھ کر لیا، اب ہمیں ججز بھی بنا دے جہاں سے ہم مال بھی بنائیں، ہم عزت بھی بنائیں، ہم شہرت بھی بنائیں. اس کا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ آپ ججز بنیں گے، نہ میں بنوں گا، نہ عام وکیل بنے گا، نہ انٹلیکچوئل وکیل بنے گا، نہ پروفیشنل وکیل بنے گا. یہ سارے سیاسی وکلا اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ انٹرسٹ آف جسٹس کے خلاف ہے، جو کہ میرٹ کے خلاف ہے. میں یہاں پر ضرور کہوں گا اور حکومت وقت سے بھی کہوں گا، اگر حکومت کوئی میرٹ پہ کام کرنا چاہتی ہے تو سیاسی وکیلوں کو خدا کے لیے ججز مت بنائیں. وکیل کو وہ کہ میرٹ بیس ہونا چاہیے. اس پہ میں پورا آرٹیکل بھی بہت جلدی لکھوں گا اور اس پہ ویلاگ بھی کروں گا کہ میرٹ بیس وکلا کی اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اور آج کل AI کے ذریعے سارا کام ہونا چاہیے، یعنی کہ مین ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ 100 پوائنٹس ہونے چاہیے، 10 کو ڈیوائڈ 10 میں کر دیں، 10 آپ نے ان کے پوائنٹس بنا کے نمبر کلیکٹ کر کے تمام آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ بحث نہیں ہے. اب میں یہاں پر آتا ہوں تو یہ وہ وکلا ہے جو کہ اتنے قابل وکلا بھی نہیں ہیں، جنہوں نے مال بھی بنا لیا، ہر چیز بنا لی، آل کو بھی ٹھیک کر لیا، اپنی اپنی جگہوں پہ باہر پھیلا دیا، پوری دنیا میں سیر و تفریح بھی سیر سپاٹا بھی کر رہے ہیں. اب ججز بنانے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جو فارم 47 کے 1.5 سال سے لائن لگا کے بیٹھا اپنی CV کہ مجھے جج بنا دو، جج بنا دو، جج بنا دو. ایک لیٹر موڈ میں نون لیگ کے جو نواز شریف ہیں جو کہ چیئرمین رہے ہیں اور اب بھی شاید چیئرمین ہیں، ان کا بہت بڑا کال مشہور ہے جو آج بھی ابھی غلیبت کچھ عرصے پہلے گئے تو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. تو یہ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ فارم 47 کے ذریعے آپ کے اس وقت بار ہائی کورٹ کو سنبھال رہے ہیں، وہ 1.5 سال سے CV لے کے کہتے ہیں مجھے جج بنا دو، جج بنا دو. اب کہتے ہیں مجھے جج کیوں نہیں بنا رہے، مجھے جج کیوں نہیں بنا رہے. اور اس کے ساتھ باقی جو لائن پہ لگے ہوئے آپ ان کا کنڈکٹ بھی جانتے ہیں، ان کی اہلیت بھی جانتے ہیں. تو میں واضح طور پہ حکومت وقت کو کہوں گا کہ خدا را میرٹ پہ کوئی انٹلیکچوئل پروفیشنل وکیل لے کر آئے جنہوں نے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اچھے کیسز کیے ہیں، رپورٹڈ کیسز کیے ہیں، جو بحیثیت جج اچھا بھی لگتا ہے، جو میرٹ پہ فیصلہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ میں انٹرویو کل آپ کو اس اہم شخصیت کی جو میں اور آپ سب جانتے ہیں، اس پہ ہم ان کی نیٹی گریٹی اور ان کی ڈیٹیل ہسٹری بھی بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ.